دیکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ممبروں سے وہ بات بیان کریں کہ جو آج کے دور کی مناسبت سے ہو. اور یہ مولا متقیان امیر کائنات کا فرمان ہے کہ جب بچوں کی تربیت کرو تو ان کے زمانے کے اعتبار سے کیا کرو. تمہارا زمانہ اور تھا، اس کی مشکلات اور تھیں، اس کے چیلنجز اور تھے، اور آج کے چیلنجز اور ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب ہم عقائدی گفتگو زیادہ پیش کیا کرتے تھے، ہم اعتقادی مسائل کو زیادہ ڈسکس کیا کرتے تھے، مناظرے بیان ہوا کرتے تھے، اور آج بھی اگر ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو ہم پھر وہی کام انجام دیں گے. تو آج کے دور کے اندر بھی فضائل اہل بیت کو یقین بیان ہونا چاہیے اور بیان ہوتے رہنا چاہیے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ فضائل اہل بیت ضروری نہیں ہے تو میں تو کہوں گا اس کا وجود بھی ضروری نہیں ہے. جس نے اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ جوڑ لیا وہی دائمی ہو گیا. 14 صدیاں گزر گئی ہیں، یا اہل بیت کا نام باقی ہے یا اہل بیت کے چاہنے والوں کے نام باقی ہیں. کتنے لوگ اس زمانے میں آئے اور چلے گئے، لیکن آج ہم یاد کرتے ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والے میثم تمار کو یاد کرتے ہیں، مالک اشتر کو یاد کرتے ہیں، محمد ابن ابی بکر کو یاد کرتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کو یاد کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کو یاد کرتے ہیں، حضرت مقداد کو یاد کرتے ہیں، حضرت عمار کو یاد کرتے ہیں، زید ابن سوہان کو یاد کرتے ہیں، سعصع ابن سوہان کو یاد کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کو یاد کرتے ہیں. تو جو اہل بیت کے ساتھ جوڑتا جائے گا وہ اپنی زندگی میں اضافہ کرتا جائے گا. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. اور جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں. یا علی. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، دل و نگاہ میں آتش بھی فرات بھی لایا. یہ دیکھیں کیا کمال ہے شاعر کا. اور ایسے شعراء اگر گفتگو کریں تو پروردگار اس شعر کے صدقے میں انہیں بھی طولانی عمر عطا فرماتا ہے. کہنے والے نے کہا کہ ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، دل و نگاہ میں آتش بھی فرات بھی لایا. میرے نصیب پہ حیراں ہیں یہ جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا. تو دیکھیے گا اہل بیت کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، فضائل اہل بیت کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. اور باقاعدہ نبی اکرم نے شاہ فرمائے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنے مجلسوں کو زینت دو حضرت علی بن ابی طالب کے ذکر کے ذریعے. اسی طریقے سے کبھی فرمایا کہ ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت کرو علی بن ابی طالب کی محبت کے ساتھ. تو بہت ضروری ہے، اہل بیت کے فضائل ہمیشہ بیان ہوتے رہنے چاہیے. لیکن آج کا چیلنج تھوڑا سا مختلف ہے، توجہ سے فرمائیے گا. آج اگر ہم نے وہ فضائل بیان کیے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار اسلام کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کے ہیں، ان کی خلقت نوری کو بیان کیا، ان کی خلقت آسمانی کو بیان کیا، وہ کتنا عرصہ پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، ہزاروں سال انہوں نے عبادتیں کی، وہ عبادت کرتے تھے، ملائکہ ان سے سیکھا کرتے تھے. یہ ساری گفتگو اگر ہم نے بیان کی تو ہمارے بچے یقیناً فضائل سنیں گے، یقیناً مجلسوں کے اندر آئیں گے، یقیناً آئیں گے ممبروں کے قریب اور ذکر اہل بیت کو سنیں گے. لیکن وہ یہ سننا شروع کر دیں گے کہ یہ جب باتیں بیان کرتے ہیں تو اہل بیت کی ہمیشہ آسمانوں کی باتیں بتاتے ہیں، زمین کی کوئی بات نہیں بتاتے. بات پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ تائید کرتے جائیے گا تاکہ محسوس ہو کہ بات پہنچ رہی ہے. اور پھر وہ زمین کی زندگی کے لیے، اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے وہ کبھی کسی چینل پر ٹام کو دیکھیں گے، کسی پر پیٹر کو دیکھیں گے، کسی پر جان کو دیکھیں گے، اور اس سے معلوم کریں گے کہ انہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں مشکل کو، چیلنجز کو سمجھ رہے ہیں؟ پھر اگر ہم نے اپنے ممبروں سے بیان نہیں کیا کہ دیکھیں اہل بیت جو دنیا میں آئے تھے جس طریقے سے انبیاء اپنے زمانے کے لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے، اہل بیت کے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کی ہدایت کریں، لوگوں کو بتائیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے.
لوگ اہل بیت کو دیکھیں تو سیکھیں کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے. لوگ اہل بیت کو دیکھیں تو سیکھیں کہ سخاوت کیسے کی جاتی ہے. لوگ اہل بیت کو دیکھیں تو جنگوں میں ثابت قدمی کیسے دکھائی جاتی ہے. اگر ان کی زندگی کو، ان کی لائف کو نہ بیان کیا جائے، زندگانی کو بیان نہ کیا جائے، صرف ہم نے ایسی باتیں بیان کی کہ جو بعد میں کام آنے والی ہیں، اور یقیناً کام آنے والی ہیں. اہل بیت کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، ان کی شفاعت پر ہمارا عقیدہ ہے، وہ بھی اپنے مقام پر بیان ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، زندگی بہت محدود ہے. اگر ہم نے کچھ چیزیں جو ان کی ضرورت کے مطابق وہ بیان نہیں کی تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں اور چلے جائیں گے. اور میں جانتا ہوں، اور آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے، کچھ ایسے نوجوانوں کو اپنے خاندان کے اندر، اپنے محلے کے اندر، کہ جب فضائل سنتے ہیں تو یہاں پر آتے ہیں، لیکن جب اپنی زندگی کے مسائل معلوم کرنے ہوتے ہیں تو کسی مفتی کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں، کسی مولوی کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کی باتیں بیان کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کردار کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ نمازوں کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ خدا کے نزدیک قرب خدا کیسے حاصل کیا جاتا ہے. جب وہ باتیں بیان کر رہا ہے کہ جو زندگی سے متعلق ہیں، تو وہ ہماری باتیں، آسمانی باتیں سنتا ہے، وہاں جا کر وہ زمینی باتیں سن رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آج کا چیلنج کیا ہے؟ یہ مشکل ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری کی، اب دیکھیں میں نے اپنا وظیفہ کیا سمجھا ہے. میں نے اپنا وظیفہ یہ سمجھا ہے کہ آج کے دور کے اندر اگر ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح راستے پر رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں بھرپور طریقے سے فضائل اہل بیت بھی دیں اور سیرت اہل بیت بھی دیں. اگر یہ دونوں کام ہم نے صحیح طریقے سے انجام دیے تو پھر یقیناً یہ جوان ہمارے جوان رہیں گے. یہ سیکھیں گے تو اہل بیت کی زندگی سیکھیں گے.